بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت دہم میں سے مضمون نویسی ہے۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز کے اندر بھی مضمون پڑھے تھے، آج بھی ہم نے مضامین کو پڑھنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا مضمون موجود ہے، اسے زیر بحث لاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے۔ اس کا عنوان پڑھتے ہی ایک خاص لذت ملتی ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مضمون آپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک۔ اس مضمون کو اگر آپ امتحانی نقطۂ نگاہ سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو یہ ہماری زندگیوں میں کتنا شامل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے اسلام میں بڑا ضروری فرض ادا کیا گیا، کہا گیا کہ کتنا ضروری ہے، حضور نے کتنا لازم کر دیا، اللہ نے کتنا سختی سے کہا کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو آئیے اس مضمون کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس مضمون میں کون کون سی باتیں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے لیے زیر بحث لائی گئی ہیں۔ ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کے ساتھ سلوک۔ یہ دونوں مضمون کے عنوان اسی طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے مضمون کو پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی اپنی کتاب پہ دیکھتے جائیے گا۔ ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنا، مراد پیدا کیا، پالا، ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا، انسانیت سکھائی، دنیا میں رہنے کے آداب سکھائے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ بتائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا کام خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یعنی کہ حسن سلوک کتنی قدر و منزلت کا حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے مجلس میں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی ہے۔ حضور دریافت کرتے ہیں، اے فلاں شخص، یہ جو بوڑھا تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا، حضور یہ میرا باپ ہے۔ فرمایا، تو سن لو، اس شخص سے چلتے ہوئے کبھی آگے نہیں بڑھنا، مجلس میں آؤ تو اس سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ یہ کتنی ضروری بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے، ان کا سہارا بننا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتا دیا کہ تمہارے والد کا کتنا بڑا احترام ہے، والد ہو یا والدہ ہو، دونوں بڑے احترام کے لائق ہیں۔ ایک حدیث بڑی طویل ہے جس کا ایک حصہ جو والدین کے متعلق ہے آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ حضور آمین فرما رہے تھے، بار بار آمین فرما رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ جیسے جیسے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو ان میں سے ایک حوالہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ فرمایا، حضور کون سا شخص؟ فرمایا، جس کے والدین موجود ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر رہی ہو۔ کوئی ایک موجود ہو یا دونوں موجود ہوں، اور دونوں بڑھاپے کے ہوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا تو شخص خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دیکھیں کتنی زیادہ تنبیہ کر دی گئی ہے اس شخص کے لیے جس کے والدین موجود ہیں اور ان کا احترام کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو، کتنی تاکید کر دی گئی۔ جی اس کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی دوزخ. یعنی کہ اگر خدمت کرتے ہو تو حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں تلے ہے. اس سے بڑا اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے ماں کا؟ کہ ماں کے پاؤں میں جنت موجود ہے، تو آپ ان کی خدمت کیجئے اور جنت حاصل کیجئے. جی پیارے بچوں، تو یہ بات بھی حضور کی کتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ والدین آپ کی جنت بھی ہیں، والدین آپ کی دوزخ بھی ہیں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، روزی بہت زیادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا تو ایک بڑھا کمزور شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا. میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا تھا. آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور اتنا اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. بوڑھے کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. ظاہر ہے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ایسے ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہی اولاد کے لیے مناسب ہے، تاکہ جہاں وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری میں منفرد اور مثالی بیٹا بنے، اس کی اولاد بھی اس سے ویسا ہی نیک سلوک کرے اور اس کا بڑھاپا بھی اپنے ماں باپ کی طرح اچھا گزرے. میرا بیٹا، یہ آج کا ہمارا مضمون تھا، ہم نے بڑی اچھی طرح سے اسے پڑھ لیا ہے. آپ اس مضمون کو مزید وسعت دے سکتے ہیں، آپ خود سے اس بات کو طول دے سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. اور یہ جو حوالے دیے گئے ہیں احادیث کے، آپ جب بھی اس مضمون کو تحریر کریں گے تو یہ حوالے جو ہیں یہ مخصوص کر کے لکھیں گے. آپ اگر آپ مضمون تحریر کر رہے ہیں یہ والا، وہاں پہ حدیث آ گئی ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، تو اس کو آپ اپنے مارکر کے ساتھ لکھ دیجیے گا تاکہ حوالہ دیا ہوا اچھا لگے، خوبصورت لگے. اس لیے آپ نے جو بھی مضمون لکھنا ہے اس میں جو حوالے دینے ہیں ان کو تھوڑا سا کوشش کیجیے مارکر کے ساتھ تحریر کیجیے گا. آپ اس مضمون کو طویل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام آپ کا جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسے آسانی سے لکھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے تحریر کیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، ازبر بھی ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.